لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي العبد المؤيد والمنصور المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اگرچہ براہ راست ہماری گفتگو ہمارے اس ٹاپک یا سبجیکٹ پہ شروع نہیں ہوئی ہے کہ جس کا اناؤنسمنٹ کیا جا چکا تھا، ولایت اور اس کے تقاضے، لیکن اب تک جتنی بھی گفتگو ہوئی وہ اسی مسئلہ ولایت کو سمجھانے کے لیے تھی، اور آج ایک ابتدائی ٹکڑے کو چھوڑ کر انشاءاللہ آج سے مجالس اس عنوان پر براہ راست شروع ہو جائیں گی. مگر ایک بار پھر یہ یاد دلاتے ہوئے کہ 3 دن سے تقریباً جو بات چل رہی تھی کہ دنیا اور آخرت دونوں کو اپنے ساتھ لینا تقریباً ایک ناممکن کام، اور اس کی بہت ہی مختصر انداز میں لیکن مکمل تشریح 22ویں پارے کی آخری آیت اور 23ویں پارے کی پہلی آیت، بلکہ 22ویں پارے کی آخری آیت ہی پڑھ لیں تو قرآن یہی 2 چیزیں سامنے رکھتا ہے اور ایک چوائس دے رہا، یا یہ دنیا لے لو اور یا یہ آخرت لے لو. لیکن خالی آیت کا ترجمہ پڑھ کے شاید آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو ساتھ میں کسی تفسیر سے مدد لیجئے گا، چاہے مرحوم فرمان علی صاحب یا مولانا مقبول احمد صاحب کے ترجمہ قرآن کا وہ نوٹ ہی کیوں نہ ہو، پوری تفسیر نہ صحیح تو وہ نوٹ. یہ میں نے اس لیے کہا کہ بعض لوگ، بلکہ شاید اکثر لوگ، اب تک قرآن کی اس آیت کو پڑھ نہیں پائے، تو جو 2-4 سوال میرے پاس اس حوالے سے آئے تھے. اچھا، یہ تو تھا جو 2-3 دن مسلسل بات ہو رہی تھی اس کے حوالے سے. یہاں پر اب تک کی مجالس، دیکھیں کل رات سے وہ شبیں شروع ہونے والی ہیں کہ جس میں تابوت اور علم اور شبیہ، مختلف قسم کی شبیہ برآمد ہوں گی. تو وہاں جا کے ان تاریخوں میں ذرا مجمع بھی بڑھ جاتا ہے اور ذرا سا مختلف ہو جاتا ہے. تو آج تک جو بات ہو رہی تھی اس کو آج مکمل کر لینا. تو 2 چھوٹی سی باتوں کی وضاحت ان لوگوں کے لیے ضروری جو ویک ڈیز کی ان مجالس میں باقاعدگی سے آ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ پرسوں رات کی مجلس میں جس واقعے کو میں نے پڑھا تو اپنی عادت کے مطابق اس کا اتنا حصہ پڑھا جو میری اس مجلس سے ریلیٹڈ تھا. لیکن بہرحال اس کے بعد اس واقعے میں ایک ٹکڑا اور ہے جو اسلام کا ایک بہت ہی اہم موضوع بنتا. اور کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آنے والی راتوں میں کربلا کے جن شہیدوں کا بیان ہونے والا، اب شہدائے بنی ہاشم کا تذکرہ ہونے والا، تو ان میں سے کسی ایک مجلس میں اس والے موضوع کو جو پرسوں نامکمل رہ گیا مجھے تفصیل سے بیان کرنا پڑے گا، تو وہ ایک مختصر سی بات آج آ جائے
اور وہ یہ ہے کہ کئی ایسی روایتیں ہمارے پاس ہیں جہاں پہ کہ عام زندگی میں ہم نے کسی سے ایک سوال کیا، اس نے سوال کا جواب دے دیا، جو پوچھا گیا وہ بات اس کو بتا دی ٹو دا پوائنٹ. اب اس کے بعد بات ختم ہو گئی، ہمیں بھی خاموش رہنا ہے، اسے بھی خاموش رہنا. آپ حضرات تو ماشاءاللہ ایک ایسے ملک میں رہ کر ایک ایسے ملک کا پاسپورٹ رکھتے ہیں، لیکن ہم لوگ پاکستان انڈیا سے آتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ بریفنگ دی جاتی کہ جی آپ جائیے گا امیگریشن کے کاؤنٹر پہ، جو پوچھا جائے گا اتنا جواب دیجیے گا، اوور اسمارٹ بننے کی کوشش نہ کیجیے گا، کسی سوال کا اتنا لمبا جواب نہ دے دیجیے گا جو پوچھا بھی نہیں گیا، وہیں پہ آپ پھنسیں گے، وہیں پہ آپ کی گردن پکڑی جائے گی. عام زندگی کا ایک طریقہ بھی ہے، جو پوچھا جائے اتنا جواب دے دو، اس کے بعد اگر گفتگو کی جا رہی تو وہ ویسٹیج آف ٹائم مانی جاتی. لیکن معصومین کے زمانے کے کئی واقعات ایسے جس کے اندر جو سوال کیا گیا اس کا جواب دینے کے بعد بھی یا امام معصوم نے یا سلمان فارسی جیسے عظیم صحابی نے یا مقدس اردبیلی جیسے عظیم مرجع نے جب سوال پوچھا گیا اس کا جواب دے دیا گیا. سوال کرنے والا بھی خاموش ہو گیا، جو اسے معلوم کرنا تھا وہ معلوم ہو گیا. پھر بھی ان لوگوں نے اپنی گفتگو جاری رکھی. تو عام آدمی جب اس قسم کی حرکت کرتا ہے تو یا تو وہ ایک نان سینس ٹاک بن جاتی ہے یا وہ زیادہ کلیور بن رہا. لیکن جب سلمان ایسی بات کرے، جب مقدس اردبیلی ایسی بات کرے، اور جب کوئی امام معصوم، تو ہمیشہ اس کے اندر کوئی اتنا اہم پیغام پوشیدہ ہوتا جو اصل سوال سے بھی زیادہ اہم ہوتا. ہمارے پاس اس سلسلے میں وہ حضرت موسیٰ اور مقدس اردبیلی کا بہت مشہور واقعہ جو بہت ہی مختصر، لیکن ریپیٹ کرنا پڑے گا بات کی کسی ایک مجلس میں جہاں پہ ہمارا ٹاپک نماز بھی بنے گا. لیکن سلمان فارسی کا واقعہ اور پھر جو اصل پرسوں رات کا واقعہ رہ گیا تھا جس کے حوالے سے میں نے یہ آپ کا اتنا ٹائم لے لیا، سلمان کا واقعہ اس لیے ضروری کہ وہ ہماری آج کی مجلس کا اصل عنوان بن رہا. محبت، معرفت، ولایت، یہ تین الگ الگ چیزیں، لیکن اگر آدمی ویسے ان ڈیپتھ جا کے غور کرے تو یہ تینوں ایک ہی چیز ہے. ہمارے معاشرے میں اس کو تین الگ الگ چیزیں بنا دیا گیا. بعض غیر مسلم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ولایت کے قائل نہیں، معرفت ان کے پاس نہیں. اور خاص طور پر یہ ایام ازا کا پہلا عشرہ، دنیا بھر میں کتنے ہی ایسے علاقے جہاں اسلام کا نام بھی نہیں ہے لیکن وہاں پہ عزاداری کسی نہ کسی انداز سے غیر مسلموں کے پاس بھی. ہندوستان کی تو اکثر مثال دی جاتی، اور اب آپ حضرات اٹلانٹک کراس کر کے نارتھ امریکہ میں آ گئے تو ویسٹ انڈیز کے پاس جزائر کی مثال دی جاتی. لیکن اس کے علاوہ وہ آگ پر چلنا کوئی معمولی بات نہیں ہے جب تک کہ دل میں محبت نہ ہو، لیکن معرفت نہیں، لیکن ولایت نہیں. تو اب یہ ہمارے معاشرے میں یہ تین الگ الگ چیزیں بنا دی گئی، اور اسی کو مجھے اپنے اس سال کے عشرے میں واضح کرنا. لیکن یوں اگر آپ جا کے دیکھیے ان ڈیپتھ تو یہ ایک ہی چیز. سلمان کا واقعہ جو اصل میں بعد میں آنا چاہیے تھا، لیکن جس نقطے کو میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ٹو دا پوائنٹ بات ہو جائے اس کے بعد بھی بات کو آگے بڑھایا جائے، تو عام آدمی تو اس لیے یہ ایسا عمل کرتا ہے کہ اس کے پاس عقل نہیں. اور سلمان جو 10 میں سے 10 درجوں پہ فائز ہیں، جب وہ اس قسم کا عمل کرے تو اس کا مطلب کوئی اتنا اہم پیغام دینا. میں اکثر اس روایت کے حوالے سے ایک شکوہ بھی اپنی قوم سے کرتا ہوں کہ یہ کبھی بھی اہل بیت کے ماننے والوں کا طریقہ نہیں رہا کہ آدھی بات لیں اور آدھی بات چھوڑ دیں. یہ دشمنوں کا طریقہ تھا، آدھی بات لیتے تھے اور آدھی بات چھوڑ دیتے تھے. لیکن اب آہستہ آہستہ پتہ نہیں کیوں ہمارے یہاں بھی کئی جگہوں پہ یہ مسئلہ شامل ہو گیا، جن میں سے ایک سلمان کا یہی واقعہ، ایک روایت، پوری روایت
بہت اہم روایت آج بھی تو اتنی مشہور ہے کہ میں پہلا لفظ یا پہلا جملہ کہوں گا آپ کہیں گے کہ مولانا ہم ویک ڈیز میں اتنی زحمتیں اٹھا کے آ رہے ہیں اور آپ نے اتنی پرانی چیز میں آدھا گھنٹہ لگا دی، تو میں اس پہلے حصے کو بہت ہی جلدی بیان کر دوں گا، لیکن اسی روایت کا اسی موقع کا جو اس روایت کا دوسرا حصہ ہے وہ بہت سے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی نہیں معلوم۔ ایک ہی روایت، ایک ہی تسلسل کے ساتھ روایت چلی آ رہی، یہ اللہ کے رسول صرف اتنا سوال کر لیں کہ اے مسلمان، یہ پیغمبر کی زندگی کی اس مرحلے کا واقعہ ہے کہ جب اسلام دنیاوی اعتبار سے بھی جڑیں پکڑ چکا ہے، مضبوط ہو چکا ہے۔ کہاں مکے کی گلیوں ایک اکیلا رسول کلمہ توحید میں بیان کرتا تھا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، پتھر پھینکنے والے۔ اور کہاں آج مدینہ پیغمبر کی زندگی کے اندر اتنا مسلمانوں سے بھرا ہوا شہر کہ مسجد میں لوگوں کو جگہ نہیں ملتی۔ چنانچہ اس ماحول میں ایک بار اللہ کے رسول نے وہ 3 سوال کیے جو ہمارے بچے کو بھی یاد۔ میں آپ حضرات کے وقت کو تحصیل حاصل میں نہیں لے جانا چاہتا، جو چیز پہلے سے معلوم ہے، مجھے تو خالی اگلی منزل پہ جانا تھا یہ جملہ بیان کرتے ہوئے کہ جہاں بات مکمل ہو گئی پھر بھی سلمان جیسا صاحب عقل کیوں اپنی جگہ پہ کھڑا رہا اور بات کو بظاہر ایسا لگا کہ زبردستی آگے بڑھا رہے ہیں۔ لیکن بہت اہم پیغام، جب کبھی یہ منزل کسی معصوم یا معصوم کے صحابی کے ساتھ آئے تو بہت اہم منزل ہوتی ہے۔ یہی تو کہا اللہ کے رسول، ماشاءاللہ آج کتنے عبادت گزار، کتنے متقی، کتنے پرہیزگار، یا مکے میں خالی اللہ کہنے پر عمار یاسر کی والدہ شہید کر دی گئی، عمار یاسر کے والد شہید کر دیے گئے، بلال کے سینے پہ پتھر رکھ کے توڑا گئے، اور آج مدینے کی مسجد 24 گھنٹے ذکر خدا کرو۔ یہ بتاؤ تم میں کون ایسا ہے جو سارا سال روزے کے ثواب کو لیتا ہو، جو ساری رات نماز کے ثواب کو لیتا ہو، جو روزانہ ایک مکمل قرآن کے ختم کا ثواب لیتا ہو۔ اتنی مشہور روایت ہے کہ مجھے اس سے بھی زیادہ جلدی سے یہ روایت پڑھ لینا۔ سارا مجمع نہ صرف یہ کہ خاموش، بلکہ دل میں یہ خیال کرتے ہوئے خاموش کہ اللہ کے رسول نے ایک ایسا سوال کیا جس کا جواب امت مسلمہ میں تو ممکن نہیں۔ میں نے امت مسلمہ کی شرط کیوں لگائی؟ اس لیے کہ عیسائیت میں روحانیت کی اجازت تھی جو اسلام میں منع، یہودیت میں روحانیت کی اجازت تھی جو اسلام میں منع۔ چلے وہاں تو یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی نے شہر چھوڑا، خاندان چھوڑا، جنگل میں جا کے عبادت خانہ بنا کے 24 گھنٹے لگا رہا، لیکن وہاں سارا دن روزہ، ساری رات نماز، پورے سال۔ چنانچہ جو ایک بہت اہم مسئلہ آج کل بن گیا ہے کہ مینا کے حج کے دوران مینا کی 2 راتوں کا قیام، جگہ کم ہے تو آدھے حاجیوں کو مینا کے باہر بھیجتے، تو یا تو ان کو مینا میں آ کے سڑک پہ بیٹھ کے چند گھنٹے گزارنا ہوتے، جہاں سڑک پہ بھی بعض اوقات نہیں بیٹھنے دیا جاتا، اور یا دوسرا چوائس ہے کہ جاؤ جا کے پوری رات مکے میں عبادت کر لو تو مینا کا قیام معاف ہے، کوئی گناہ بھی نہیں۔ اور آیت اللہ سیستانی کے فتوے میں آدھی رات، تو وہاں پہ یہ ہے کہ شرط یہ لیکن پوری رات تمہیں عبادت کرنا ہوگا، ورنہ یہ سہولت نہیں ملے گی کہ ایک واجب معاف ہو رہا۔ پوری رات کی تعریف میں پھر آتا ہے کہ ہاں جو بہت ہی ضروری کام ہے انسان کے لیے، مثلا ریسٹ روم میں جانا، تھوڑا سا کھانا، تھوڑا سا آرام، بہت تھوڑا، یہ اجازت ہے، اس سے آپ کی رات بھر کا تسلسل نہیں ٹوٹے گا۔ تو حتیٰ راہبوں میں روحانیت کے اندر وہ معیار مشکل تھا، لیکن مسلمانوں میں تو ممکن ہی نہیں۔ رسول نے حرام بھی قرار دے دیا روحانیت کو، اور سوال بھی ایسا کر رہے۔ تو نہ صرف یہ کہ کوئی آدمی اس معیار پہ پورا نہیں اتر رہا، بلکہ دل میں سمجھ رہے کہ پیغمبر نے ایسا سوال کیا ہے جس کا جواب ممکن ہی نہیں۔ مگر جب سلمان نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں آپ کے بتائے ہوئے معیار پہ پورا اترتا ہوں، تو مجمع چونکا، اور پھر پیغمبر نے سلمان ہی سے کہا کہ تم ہی وضاحت کرو۔ اور یہی بہت اچھی چیز ہے، بجائے اس کے کہ لوگ اس وقت خاموش رہیں اور باہر جانے کے بعد سلمان کی برائیاں شروع کر دیں۔ ارے سلمان تمہارے سامنے ہے، سلمان ایک بات کہہ رہے، وہی پوچھ لو سلمان سے، جو میں نے آپ سے پہلی یا دوسری مجلس میں ریکویسٹ کی تھی، میں آپ کے سامنے
مجلس کے بعد تک میں یہاں رہتا ہوں، غالباً بالکل آخر میں جانے والوں میں کوئی اختلاف ہے تو آئیے پہلے آپ پوچھ لیجئے کہ کیا بات پڑھی گئی، ہم نے پورا سنا کہ نہیں، مولانا سلپ آف ٹنگ تو نہیں ہو گئی، آپ غیر معصوم تو ہے نا، ہو سکتا ہے کہ کہنا کچھ چاہ رہا ہوں میں موجود. تو یہ پیغمبر کا طریقہ مجمع کو بے چین دے. تو ایک مرتبہ کہا کہ سلمان تمہیں ان لوگوں کو جواب دو جو ان کے دلوں میں خیال آ رہا. میں بہت تیزی سے روایت پڑھ رہا ہوں، اس روایت کو عام طور پہ اتنی تیزی سے پڑھا نہیں جاتا، لیکن صرف آپ کے وقت کا خیال کرتے ہوئے اور آپ کی زحمت کا خیال کرتے ہوئے. چنانچہ سلمان نے جو 3 جملے کہے وہ ہر بچے کو معلوم. سلمان نے کہا کہ یا رسول اللہ جو قرآن آپ لے کر آئے ہیں جب اس میں یہ لکھا کہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، ایک نیکی کرو 10 گنا اجر پاؤ، تو میں ہر مہینے میں 3 روزے رکھ کر 30 روزوں کا ثواب حاصل کیا کرتا ہوں. اور یاد رکھیں جو ہمارے یہاں ایک ضعیف روایت آئی ہے جس پہ آدھے سے زیادہ مجتہدین نے فتویٰ بھی دیا، ماہ شوال کے 6 روزے، اس کی بھی حکمت یہی بتائی گئی کہ رمضان کے 30 روزوں کو آپ نے جب رکھا تو 10 ٹائمز ملٹیپلائی کر کے 300 روزوں کا ثواب تو مل گئے. اب یہ 6 روزے اور رمضان کے بعد والے مہینے میں رکھ لو تاکہ 10 سے ملٹیپلائی ہو کے یہ 60 روزے اور مل جائے، 360، جو ایک راؤنڈ فگر ہے سال کے تمام دنوں کا. تو ماہ شوال کے 6 روزے جو ہمارے بھی آدھے سے زیادہ مراجع ریکمینڈ کرتے ہیں تو اس میں بھی یہی سلمان کا جواب چل رہا. تو اب سلمان کہتے ہیں کہ چون قرآن میں لکھا ہے کہ ایک کا اجر 10 گنا ہے، میں ہر مہینے 3 روزے تو رکھتا ہی رکھتا ہوں، پھر پورا رجب، پھر پورا شعبان، پھر پورا رمضان، اس طرح سارا سال مجھے روزوں کا ثواب ملتا. اور آپ ہی نے یہ فرمایا کہ رات کو سوتے وقت وضو کر لو، تو ساری رات عبادت لکھی جاتی ہے، میں ہر رات کو یہ عمل کرتا ہوں. اور آپ ہی نے یہ کہا کہ 1 مرتبہ قل هو اللہ 1/3 قرآن کا ثواب دلواتا، 2 مرتبہ قل هو اللہ 2/3 قرآن کا ثواب دلواتا، 3 قل هو اللہ پورے قرآن کا ثواب دلواتا ہے. میں روزانہ 3 قل هو اللہ پڑھ کر کل قرآن کا ثواب لیتا ہوں. جواب آ گیا، مجمع خاموش ہو گیا، مجمع مطمئن ہو گیا. البتہ جواب سننے کے بعد اس سے پہلے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا سلمان کیا کہہ رہے. ارے جو مجمع سلمان کے ایمان کو نہ پہچان پایا وہ کل ایمان کی کیا معرفت حاصل کرے گا. لیکن میرا اصل جملہ اس کے بعد، اور جو لوگ میرے انداز تقریر سے مانوس، ان کو پتا ہے کہ اتنی تیزی اور جلدی کے ساتھ میں نے شاید کبھی کوئی روایت نہیں پڑھی. لیکن اب جو اصل بات میں جس کی روشنی، اب یہ واقعہ خود بہت اہم بنے گا لیکن ذرا وقت سے پہلے آ گیا، مگر اس کی روشنی میں اصل بات جو رہ گئی تھی پرسوں رات کی اس کو مکمل کر کے آج کے عنوان پر آؤں گا انشاءاللہ. اب سلمان، ایک سوال رسول نے کیا، جواب سلمان نے دے دیا. لوگوں کو اعتراض ہوا، سلمان نے لوگوں کے اعتراض کا بھی جواب دے دیا. ختم بات، بیٹھ جاؤ سلمان. اللہ کے رسول کو سننے کے لیے لوگ آئے، تمہیں سننے نہیں آئے. مگر سلمان پھر بھی کھڑے رہے اور بغیر پیغمبر کے کسی سوال کے، پیغمبر نے کوئی سوال نہیں کیا، سلمان نے خود ہی گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھا. اب کوئی ایک عام آدمی ہوتا تو ہم یہی کہتے نان سینس باتیں کر رہا ہے، اس کو آداب مجلس نہیں پتا، اس کو آداب محفل نہیں پتا ہے. مگر سلمان جیسا صحابی جب یہ بات کر، اور پھر جب ہم نے دیکھا کہ سلمان نے کیا بات کہی تو سمجھ میں بھی آ گیا کہ سلمان کے خیال میں پہلی گفتگو سے زیادہ اہم دوسری گفتگو. اتنا سا فرق ہمیں لگ رہا کہ پہلی گفتگو میں سلمان ایڈریس کر رہے ہیں عام انسانوں، اور اب سلمان بات کر رہے ہیں خالص علی والے مولائیوں سے، کیونکہ سلمان کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اور میں نے آپ سے جو قل هو اللہ کے بارے میں سنا، قل هو اللہ سے ربط ملائے، وہی میں نے آپ سے اپنے مولا کے بارے میں بھی سنا. جس طرح آپ نے کہا کہ 1 بار قل هو اللہ 1/3 قرآن، 2 بار قل هو اللہ 2/3 قرآن، 3 بار قل هو اللہ کل قرآن بنتا. اے علی، جو زبان سے تیری محبت کا دعویٰ کرتا اس کو 1/3 ایمان ملتا، جو زبان کے ساتھ دل میں تیری محبت رکھتا اسے 2/3 ایمان ملتا، اور جو زبان اور دل کے ساتھ تیری سیرت پہ بھی عمل کر کے دکھاتا اسے کل ایمان حاصل ہوا کرتا. اب دیکھیے گفتگو کا یہ حصہ سلمان غیروں سے تو نہیں کر رہے، غیروں کے لیے تو پہلا 1/3 ایمان بھی مشکل ہو رہا. یہ ایسا لگ رہا ہے کہ اب سلمان گھر کے اندر بیٹھ کر گھر والوں سے باتیں کر رہے ہیں، ہم سے اور آپ سے باتیں کر رہے ہیں.
کہ علی کی اصل محبت یہ ایک بہت ہی مشہور مصرع ہے اور بالکل برحق ہے، لیکن اس کے بعد اس میں ایک دوسرا مصرع کسی کو گرا لگا دینا چاہیے. بہت ہی مشہور مصرع ہے کہ زبان کے ساتھ دل بھی بولا. تو زبان اور دل دونوں علی کا تذکرہ کرے، مگر ہاتھ پیروں سے بھی سیرت علی پہ عمل کرنا ہے. یہ کتنا اہم پیغام ہے سلمان کے خیال کہ پہلے جو بات سلمان نے کی اس سے زیادہ اہم یہ پیغام دیا. یہی بنے گی اصلی ولایت، یہی بنے گی اصلی معرفت، یہی بنے گی اصلی محبت. لیکن ذرا سا ایک مرحلے آگے تو اسی کو ذہن میں رکھ کر شہزادی کونین کے واقعے کو میں مکمل کر لوں، اس لیے کہ آخری جملے میں ایک بہت ہی اہم پیغام آپ کے سامنے آئے گا جس کی تشریح عموماً علماء یا حضرت عباس کی مجلس میں کرتے ہیں یا حضرت علی اکبر کی، لیکن بات پوری ہو جائے تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس مجلس میں پھر وہ پورا واقعہ مجھے سنانا پڑے. وہ واقعہ بھی اسی انداز کا ہے. وہ واقعہ تو آپ نے سن لیا. باپ بیٹی کے گھر آیا شادی کے اگلے دن، جو کہ فاطمہ کی ماں نہیں ہے، ورنہ یہ عموماً یہ ماؤں کا کام ہوتا ہے. خدیجہ نہیں ہے اور رسول نے فاطمہ باپ بن کے بھی پالا ہے، ماں بن کے بھی پالا ہے. تو اگلی صبح رخصتی ہوئی ہے شہزادی کی، اگلی صبح باپ آئے. ایک عجیب منظر اس نے دیکھا. شادی کے بعد ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے، اگلی صبح ہے اور بیٹی پرانا لباس پہنے. اس نے ایک سوال کر لی، بیٹی نے سوال کا جواب دے دیا. پیغمبر اس واقعے کو باپ اور بیٹی کا واقعہ نہیں بنانا چاہتے. اسلام کا جو ایک بنیادی اصول ہے، فاؤنڈیشن اسٹون اسلام کا، وہ سمجھانا چاہتے ہیں. تو پھر اس کے بعد کراس کوشچن کی کہ بیٹی اگر دینا ہی تھا تو پرانا لباس بھی دیا جا سکتا. اور پھر شہزادی کا جواب آیا تاکہ یہ باپ بیٹی کا واقعہ نہ رہے. یہ اسلام کے تمام واجبات و حرام کی لاجک اور فلسفی سامنے آ جائے کہ بابا میں چاہتی ہوں جو مجھے ملے قیامت کے دن ملے. چلے یہ سارا واقعہ تو یہاں مکمل ہو گئے. وہی جواب کافی ہوتا کہ میں نے اپنا اچھا والا لباس حفاظت سے رکھ دیا تاکہ بڑے موقع پر میرے کام آئے. لیکن پھر وہ باپ بیٹی کا واقعہ آگے بھی پیغمبر نے پھر وہ سوال کر لیا تاکہ یہ تمام واجبات تمام حرام. ہم کیوں نہ سنیں میوزک؟ ہم کیوں چھوڑ دیں شراب؟ ہم کیوں کسی نان مسلم کے ذبیحے کو ہاتھ نہ لگائیں؟ ہم کیوں صبح اٹھ کے نمازیں پڑھیں؟ ہم کیوں اپنی محنت سے کمائے ہوئے ڈالر میں سے 20% اٹھا کے ایسی جگہ دے دیں جہاں کے بارے میں تو ہم کو یہ بھی شک ہے کہ صحیح استعمال ہو رہا ہے کہ استعمال نہیں ہو رہا؟ اب یہ کیوں 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 اس کا جواب یہاں تک کی بات تو ہوگی. لیکن اس کے بعد شہزادی اب باپ نے کوئی سوال نہیں کیا، پیغمبر اب خاموش ہو گئے، مگر شہزادی نے اپنے سلسلہ کلام کو آگے جاری رکھا. اور اس کے اندر ایک بہت ہی اہم اصول آ گیا. لیکن ایک دو جملوں میں آج بیان نہیں ہوگا، آج خالی اشارہ ہوگا. اور اس کے بعد شہزادی کہتی، جو شہزادی کے اصل جملے ہیں وہ نہیں، اس کے اندر ہڈن انڈر دا لائن جو میسج شہزادی کہتی ہیں کہ بابا اور میری ماں نے مجھے یہی بتایا ہے کہ آپ کا بھی یہ طریقہ. میری ماں مجھ کو بتا رہی. اب یہ بات ہے خدیجہ طاہرہ کی، جن کے انتقال کو 4 سال تو گزر چکے ہیں جب یہ واقعہ ہوا. جب جناب خدیجہ کا انتقال ہوا تو شہزادی ظاہری اعتبار سے فقط 5 سال کی تھی، اور اس سے بھی پہلے کا یہ واقعہ، انتقال سے بھی پہلے. میری ماں نے مجھے یہ بتایا کہ ایک مرتبہ، میری پیدائش سے بہت پہلے کی بات، آپ کے اعلان رسالت سے بھی پہلے کی بات، کہ ایک مرتبہ مکے کے اندر کھانے پینے کی چیزوں کی بڑی شارٹیج ہو. مکے کے لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپنے لگے. جناب خدیجہ کبریٰ نے مکے والوں کی مدد کے لیے جو ایک ویلفیئر کا سیٹ اپ قائم کیا. وہ پچھلے سال ہی وہ جو مکے میں ریلوے لائن ڈالی جا رہی ہے مکہ مدینہ عرفات میں لانے کے لیے، اس کی وجہ سے اس کو توڑنا پڑا. وہ راستے میں آ رہا تھا وہ گھر، لیکن بہت اہم زیارت تھی. یہ جناب عمار یاسر کی ماں کی قبر سمیہ کی، اس کے سامنے جناب خدیجہ طاہرہ کا بیت المال ہے، اور اس کے سامنے سے مومنین گزر کے جاتے اور آتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں. تو خیر یہ تو شکوہ کہاں کہاں کیا جائے. اصل بات جناب خدیجہ طاہرہ نے پریشان دیکھا رسول. یا رسول اللہ آپ اتنے پریشان کیوں؟ پیغمبر نے کہا خدیجہ جب میں مکے والوں کی حالت دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں مارکیٹ میں، مہنگی اتنی،
آخری زمانے کی ایک بہت اہم نشانی یہ بتائی گئی کہ سونا اور چاندی اس سے بھی زیادہ قیمتی فقط روٹی ہو جائے گی. صرف دنیا کے وہ علاقے سروائیو کر سکیں گے جو اپنے یہاں خود روٹی پکاتے ہیں یا اگاتے ہیں. جن کے پاس یہ خیال ہے کہ یہ ہمارے پاس تو ڈالر پاؤنڈ روپے پیسے بھرے ہوئے ہیں، جب ضرورت ہوگی مارکیٹ سے جا کے خرید کے لائیں گے، یہ آج کل تو ٹھیک ہے، آخری زمانے میں ایسا ماحول نہیں ہوگا. سونا ہے، چاندی ہے، ڈالر ہے، پاؤنڈ ہے، کریڈٹ کارڈ ہے، سب کچھ ہے، روٹی نہیں ہے مارکیٹ. وہی ملک رہ جائیں گے. یہ تو ایک اور بہت بڑا موضوع میں نے اشارہ کر دیا، لیکن خیر مکے میں گندم ہے، تاجروں کے لیے تو بہترین موقع، لیکن اتنا مہنگا. اللہ کے رسول اتنے پریشان کہ خدیجہ طاہرہ گھبرا گئی کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کو اتنا پریشان کبھی نہیں دیکھا. یہ کس کی حالت کو دیکھ کے رسول اللہ پریشان؟ 360 بتوں کی پوجا کرنے والے کافر، 360 خداؤں کے آگے پیشانی جھکانے والے مشرک، جو شرک سب سے بڑا گناہ مانا گیا ہے. قرآن نے کہا ہر ایک کی مغفرت ہے، مشرک کی مغفرت نہیں. اور ان کی پریشانی کو دیکھ کے اللہ کا رسول اتنا پریشان ہے کہ خدیجہ طاہرہ پیغمبر کی اس پریشانی کو دیکھ کے گھبرا رہی. ایک پریشانی ہوتی ہے کہ ہم پریشان ہیں، لیکن ہم نے اپنی پریشانی اپنے تک رکھی. ایک وہ ہے کہ پوری فیملی جو ہے اس کی وجہ سے افیکٹڈ ہے. یہ اسلام کا یہ وہ پہلو، ہم اپنے مومن بھائی کی پریشانی میں شیئر کرنے کو تیار نہیں ہوتے، ہم اپنے فیملی ممبرز کی پریشانی میں اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوتے. چاہے بھلے امام معصوم نے یہ بتا دیا ہو کہ جنت کے بورڈ کو پڑھتے رہنا. بہت ہی مشہور روایت کہ لما خلق اللہ عز وجل الجنہ، جس دن اللہ نے جنت کو کریٹ کیا، خلقا، جب اللہ نے جنت کو پیدا کیا، اسی دن جنت کے مین گیٹ پر ایک بورڈ لگا دیا گیا. اور وہ بورڈ بھی اس وقت لگایا گیا جب جنت نے اپنے آپ کو دیکھا. جنت اللہ کی ایک مخلوق ہے، اپنے آپ کو دیکھا. کتنی ہی روایتیں ہیں کہ جنت اور جہنم کے اپنی فیلنگز اور احساسات ہیں. الجنت و تشتاق اربعہ، 4 تو ایسے اصحاب رسول ہیں جن کے لیے جنت بے چین ہے، جن میں ایک نام سلمان فارسی کا. تو خیر جنت جہنم ان کی اپنی فیلنگز ہیں، یہ روایتوں میں آیا. اس سال میں عہد کر کے آیا تھا کہ میں اتنا ڈرانے والا مشہور ہو گیا کہ لفظ جہنم تو اپنی زبان پہ نہیں لاؤں گا. اور دیکھیے وہ لفظ آ گیا ہے، ورنہ وہ جہنم کی فیلنگز نہیں بتا رہا ہوں، صرف جنت تک اپنے آپ کو رکھتا ہوں. جنت اپنے آپ کو دیکھا، اللہ نے مجھے کتنا حسین و جمیل و خوبصورت بنایا. اپنی خوبصورتی کو دیکھ کے جنت جو تھی وہ مسکرا اٹھی اور کہا کہ سعادہ من یدخلنی، کتنا خوش قسمت ہے جو میرے اندر آئے گا. جیسے کوئی بہت ہی حسین و جمیل لڑکی ہو تو کہتی ہوگی کتنا خوش قسمت ہے جو میرا شوہر بنے گا. جنت نے اپنے آپ کو دیکھ کے کہا، خدا نے اسی وقت کہہ دیا اور بڑے عجیب انداز سے کہا، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي. عام اناؤنسمنٹ نہیں ہے، قسم کھائی ہے اللہ، اور اپنی عزت کی قسم کھائی. میری عزت کی قسم، ساری کائنات تیرے اندر جائے گی، 8 گناہگار تیرے اندر نہیں جائیں. اور ان 8 میں سے 2، پہلا قاطع رحم جو رشتہ داروں سے رشتے کو کاٹ کے بیٹھ جاتا، اور دوسرا جو کسی مظلوم اور پریشان حال کو دیکھ کے اس کی مدد نہیں کرتا. بورڈ لگائے جنت کے اوپر نو انٹری، سب کے لیے نہیں. یہ جو 8 آدمی ہیں وہ بھی ہم سنتے رہے، پھر بھی بھائی کی پریشانی، بہن کی پریشانی، گھر والوں کی پریشانی. اور پھر عام مومنین، جو میں نے 2 دن پہلے بھی ایک بات کہی، شہادتوں کی تفصیل آتی ہے، ہم غمگین تو ہوتے ہیں. کبھی سوچا بھی ہے کہ شہادتوں کے بعد اس گھرانے پہ کیا گزرتی. بہت ساری چیزیں ایک تقریر میں جمع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو میں بات کو مختصر کر. اللہ کا رسول مشرکوں اور کافروں کی بھوک اور پیاس کو دیکھ کے پریشان حال، اور اتنا پریشان ہے کہ خدیجہ طاہرہ نے محسوس کر لیا پورا گھر پیغمبر کے غم کی وجہ سے غمگین ہو گیا. یا رسول اللہ، جب کافروں اور مشرکوں کی پریشانی آپ کو اتنا رولا رہی تو کربلا کی 61 ہجری میں آ کے ذرا اصغر و عباس و اصغر و عون و محمد و قاسم کی اس پریشانی کو دیکھیے. لیکن وہ انشاءاللہ مصائب کل سے شروع ہوں گے، ابھی اتنی سی بات. خدیجہ طاہرہ، اسی وقت ایک تجارتی قافلہ آیا تھا اور اتنا اس میں پروفٹ ہوا،
جس دن سے رسول اللہ نے خدیجہ طاہرہ کی تجارت کو اپنے ہاتھ میں لیا. برکت ہی برکت تھی جب رسول نے خود بھی قافلے کے ساتھ جانا بند کر دیا. پہلا قافلہ لے کے تو خود گئے تھے، لیکن جب خود جانا بند کر دیا تب بھی وہ برکت و برکت و برکت. لوگ کہتے ہیں مولانا اگر آپ کے بتائے ہوئے حلال و حرام کے اصولوں کا بزنس میں خیال کرے تو ہمارے یہاں تو فاقے ہو جائے. ہر بزنس کرنے والا یہی ایک ایکسکیوز بنا کے اپنے بزنس میں ہر حرام کو جائز سمجھتا. اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا بعد میں، پہلے دکھایا کہ ایک بار اللہ کے راستے پہ چل کے دیکھو کتنی برکتیں تمہارا انتظار کر رہی. تو ایک تجارتی قافلہ آیا. میں نے اسی لیے جملہ کہا جب رسول خود جاتے تھے، چلے اس وقت کی برکتیں تو لوگ کہیں گے سمجھ میں آ جاتی، جب رسول نے جانا بھی بند کر دیا. لیکن خدیجہ طاہرہ کے بزنس کو اسلام کے اصولوں پہ چلائے. اب خدیجہ طاہرہ نے غلام سے کہا کہ جو کچھ پروفٹ ہے سب لے کے آؤ. غلام کم سے کم 6.5 فٹ کا افریقہ کا غلام، حبشی غلام، زنگی غلام، اتنے درہم و دینار کے ڈھیر لگے کہ وہ چھپ گیا، وہ نظر نہیں آ رہا. خدیجہ طاہرہ نے کہا یا رسول اللہ اس وقت جو کچھ میرے گھر میں وہ سب آپ کے لیے حاضر ہے اور یہ آپ لے جائیے. پیغمبر اسلام اس کو لے کے چلے. ہمارا پہلا سوال تو مرجے سے ہوتا ہے اکاؤنٹس دکھائیے. آپ نے ہمارا خمس تو لیا ہے، گیا کہاں پہ؟ آپ نے ہمارا خمس تو لیا ہے لیکن پھر بھی فلاں علاقے میں لوگ اتنے پریشان حال کیوں؟ آپ نے ہم سے $100 کا خمس لیا ہے، $500 کے ہمارے پاس مستحق لائیے، 400 اپنی جیب سے دیجیے. خدیجہ طاہرہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ سب آپ کے لیے. میں اصل میں خدیجہ طاہرہ کا تذکرہ نہیں کر رہا، وہ اسی المہدی کے ممبر پر 3 سال پہلے رمضان میں 3 تقریریں میں نے پڑھی تھی. میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں اس کے بعد اللہ کے رسول گئے اور خالی ہاتھ واپس آئے. مگر جب پیغمبر، اب یہ شہزادی بتا رہی، اصل لفظ اس کے اندر جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں شہزادی بیان کر رہی. ایسے واقعات تو پیغمبر اور معصومین کی سخاوت کے آپ کو بہت ملیں گے. مگر جملہ یہ کہ شہزادی کہتی ہیں، فرماتی ہیں کہ میری ماں نے مجھے یہ بتایا کہ جب آپ واپس آئے تو وہ بوری جس کے اندر بھر کے یہ درہم و دینار لے گئے، اس بوری کو پہن کے اللہ کے رسول آئے. وہ بوری ہے، اس میں جیسے وہ کفن کا ایک درمیان والا پیس ہوتا ہے کہ گلے یا نیک کے برابر اس میں سوراخ، پیغمبر نے اس کو پہن لیا. ایسا لباس ہم اور آپ حج پر پہننے کو تیار نہ ہو، اللہ کے رسول یہ بوری پہن کے آ رہے. اب پورا واقعہ میں پڑھنا نہیں چاہتا اس لیے کہ جو اصل میرا پیغام تھا وہ یہی تھا. شہزادی فرماتی ہیں کہ میری ماں نے مجھے یہ بتایا، اصل میں یہ جملہ. لیکن بہرحال واقعہ یہاں تک آ گیا تو پورا بھی کروں. خدیجہ طاہرہ نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی کیا حالت و کیفیت ہے؟ پوری بوری جو درہم و دینار سے بھری ہوئی تھی وہ خالی ہو گئی. 6 فٹ کا غلام تھا جہاں درہم و دینار کا ڈھیر، تو تقریباً 6 فٹ کی یہ بوری پیغمبر پہن کے آ رہے ہیں، وہ خالی ہو گئے. لیکن یہ بوری آپ نے کیوں پہن؟ کہا جب میں سب کچھ دے چکا تو ایک فقیر آخر میں آئے اور کہنے لگا کہ مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی، اب مجھے کچھ نہیں ملا لیکن میرے گھر میں بھی فاقے، تو اب میں کیا اس کو دوں؟ اس وقت ظاہری اعتبار سے کچھ نہیں. دیکھیے یہ مالک ہے کائنات، یہ باعث تخلیق کائنات ہے، ساری کائنات ان کے صدقے میں بنی، مگر ظاہری اعتبار سے کچھ نہیں. تو میں نے اپنا لباس اتار کے یہ اس کو دیا اور اس کے بدلے میں اس بوری کو پہن لی. خدیجہ طاہرہ، اب یہ شہزادی کونین فرماتی ہیں کہ میری ماں نے یہ کہا کہ انہوں نے آپ سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے کوئی خالی ہاتھ آپ کے دروازے سے نہیں جاتا تو یہ بوری جو آپ پہن کر آئیں یہی اس کو دے دیتے، ایک وقت کی روٹی تو شاید اس کو مل جاتی. تو آپ کا جواب یہ تھا کہ اے خدیجہ طاہرہ، وہ وہی جملہ ریپیٹ ہو گیا کہ بابا آپ نے میری ماں کو یہ بتایا کہ جو یہاں دو گے وہی آخرت میں ملے گا، تو یہاں اگر بوری دی جائے گی تو آخرت میں یہی صلہ ملے گا، اور اپنے بدن کا لباس تو یقیناً بوری سے بہتر. اب جن کی اردو اتنی کمزور ہے کہ ان کی سمجھ میں بوری نہیں آ رہا ہے وہ تو پورے واقعے میں چکرا رہے ہوں گے کیا چیز ہوتی ہے بوری، کیا چیز ہوتی ہے بوری. چھوڑ دیجئے کیونکہ یہ اصل پیغام ہی نہیں. جملہ تو شہزادی کا بیان ہو چکا تھا پرسوں. بابا آپ نے یہ فرمایا جو یہاں دو گے وہی آخرت میں ملتا. بہت ہی مشہور حابیل و قابیل کے واقعے میں آپ سنتے ہیں
کہ حابیل نے کیا راہ خدا میں دیا، قابیل نے کیا دیا، قیامت میں وہ ملے. تو یہ تو میں نے وہی کیا کہ جو آپ خود بھی کر چکے ہیں. جب اس میں اہم جملہ میں 3 بار کہہ چکا ہوں، وہ کیا؟ شہزادی کونین، معصومہ عالم. اہل بیت اپنے علم کا رشتہ شہزادی کے علم سے جوڑتے ہیں. معصوم کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، ہم اپنی دادی کی کتاب میں پڑھا کرتے ہیں. یہ معصومہ عالم ہے. ایسی عصمت ہے ان کی کہ رسول و امام کا تعارف ان کے ذریعے سے ہو رہا. کیا ان کو ضرورت ہے کہ ان کی ماں بیٹھ کر ان کو دین یا تربیت یا کوئی چیز سکھائے؟ یہ خدیجہ طاہرہ کے گھر کا اصول کیا ہے کہ خدیجہ طاہرہ کو معلوم ہے کہ میری بیٹی. دیکھیں، ایک تو خدیجہ طاہرہ ایمان کی آخری منزل پر، بلند ترین ایمان. ساتھ میں فاطمہ کی ولادت سے پہلے ہی جب فاطمہ ماں کے پیٹ سے اپنی ماں سے، خدیجہ سے باتیں کرتی، شہزادی کے جو 9 القاب امام نے بتائے کہ یہ زہرا بھی ہیں، یہ بطول بھی ہیں، یہ راضیہ بھی ہیں، یہ مرضیہ بھی ہیں، ان میں سے ایک لقب یہ بتایا محدثہ بھی. محدثہ باتیں کرنے والی. تو باتیں تو ہر عورت کرتی ہے، جو باتیں نہ کرے اس کو تو عورت ہی نہیں کہیں گے. نہیں، کہا وہ باتیں ہماری عورتیں کرتی ہیں، غیبت، تہمت، بہتان، اس قسم کی چیز. اور جو ایک مرتبہ فرشتوں سے بات کرے اور ایک مرتبہ اپنی ماں کے شکم میں بیٹھ کر اپنی ماں سے باتیں کرے. اللہ کے رسول گھر میں داخل ہوئے، دیکھا کہ خدیجہ اکیلی ہیں، عرب کی عورتوں نے بائیکاٹ کیا ہوا، مگر باتیں کر رہی ہے. کس سے باتیں کر رہی؟ کہا یا رسول اللہ، میرے پیٹ میں موجود جو میری بیٹی ہے، اب یہ مجھ سے باتیں کر کے میرا دل بہلاتی ہے. تو خدیجہ کو پتا ہے کہ فاطمہ کس کا نام، تو مجھ سے زیادہ افضل ہے، لیکن بٹھا رہی. اور بٹھانے کے بعد باپ کے واقعات سنا رہی، جبکہ فاطمہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ ایک روایت نہیں، اور بھی کئی روایتیں، لیکن چونکہ یہ روایت اس روایت کا ایک ٹکڑا تھا جس میں شہزادی نے کہا بابا میں نے وہ کیا جو آپ کے بارے میں سنا. یہ اپنے لیے تو نہیں ہے نا، ہم اس بات کی، یہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے کہ حسن و حسین کو رسول اللہ نے تربیت دی اس لیے ایسے بنے. وہ جب پیدا ہوئے تو دنیا میں بائی برتھ اپنے تمام کمالات عصمت و طہارت کے ساتھ تھے، مگر گھر میں ایک نظام قائم کیا جس کو دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں تربیت اولاد. اولاد کو پیدا کر کے حوالے کر دیا آپ نے ڈش کے، اولاد کو پیدا کر کے حوالے کر دیا آپ نے ٹی وی کے، اولاد کو پیدا کر کے آپ نے حوالے کر دیا کمپیوٹر کے، اولاد کو پیدا کر کے حوالے کر دیا موبائل کے. اور اس کے بعد پھر یہ شکوہ کہ یہ آخر اب بڑے ہو کے بگڑ کیوں رہے، اس کے بعد یہ پریشانی کہ آخر یہ سیدھے راستے سے ہٹ کیوں رہے. فاطمہ جیسی معصومہ جس کی عصمت ائمہ معصومین کی عصمت سے بڑی ہوئی، لیکن خدیجہ طاہرہ نے اپنے گھر میں ایک نظام رکھا، اور یہی نظام اگلی منزل پر پھر آپ کو فاطمہ کے گھر میں نظر آتا ہے، جو بہت ہی مشہور واقعہ. حسن مجتبیٰ کو بٹھا کے سنتی ہے کہ سناؤ آج مسجد میں بابا نے کیا ارشاد فرمایا. اور یہ یاد رکھیے کہ یہ اس طرح کا سوال ہو ہی نہیں سکتا کہ جیسے فاطمہ خود مسجد میں نہیں جا سکتی تو ان کو شوق ہے بابا کی گفتگو کا. فاطمہ کا حجرہ مسجد کا حصہ، فاطمہ کے حجرے میں آپ بیٹھیے، مسجد کی ہر آواز حجرے کے اندر آئے گی. آج بھی جا کے آپ دیکھیں گے حجرہ فاطمہ اور مسجد میں کوئی فاصلہ ہی نہیں ہے. فاطمہ سب سن رہی ہے کہ میرا بابا کیا کہہ رہا ہے. ایک نظام قائم کرنا. یہ جو ایک سنڈے اسکول یہاں پہ ہوتا ہے ویک میں ایک دن، وہ بعض لوگوں کے لیے کتنا مشکل ہوتا. اگر کہ سنڈے اسکول کے ذریعے سے اس ماحول کے اندر ایمان نہیں بچ سکتا، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، وہ تو اپنی جگہ. لیکن جب تک کہ ماں اور باپ گھر کے اندر اپنی اولاد کو الگ سے توجہ نہیں دیں گے اور ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ان کو اسلام نہیں پہنچائیں گے، نہ کربلا والوں کی سیرت پہ عمل ہو سکے گا، نہ ظہور امام میں تعجیل ہو سکے گی، اور نہ ہی آخرت کے اندر ہمیں وہ مل سکے گا کہ جس کا وعدہ اللہ اور رسول نے کیا. تو یہ شہزادی کے واقعے میں 2 پہلو بنے. پہلا پہلو یہ کہ آخرت کو لینے کے لیے دنیا میں قربانی دینا ہوگی، اور دوسرا پہلو یہ بنے گا کہ عصمت و طہارت والے گھر میں تربیت اولاد کو اتنا اہم عنوان بنایا گیا اور تربیت اولاد کو اتنا اہم مسئلہ بنایا گیا کہ خدیجہ اپنے سے افضل. خیر، شہزادی اور حسن کے واقعے میں تو ہم کو پتا فاطمہ کا رتبہ بلند، لیکن یہاں تو خدیجہ کو بھی معلوم ہے کہ میری بیٹی مجھ سے افضل، اپنے سے بھی افضل بیٹی کو باپ کی وہ سیرت بتا رہی کہ یہ ہر باپ اور ماں کی ذمہ داری قرار پائے. میرے گھر میں فاطمہ پیدا ہوئی
تمہارے گھر میں تو کنیز فاطمہ پیدا ہوگی نا، جسے ہر لمحے ضرورت ہے کہ اس کو یہ چیز سکھائی جائے۔ اب یہ والا ٹکڑا روایت کا اس وقت آیا جب کوئی اس کی ضرورت نہ تھی بظاہر۔ باپ نے سوال کیا بیٹی لباس کہاں ہے، بیٹی نے جواب دیا، باپ نے مزید وضاحت مانگی، بیٹی نے جواب دیا۔ اس کے بعد بھی فاطمہ نے گفتگو جاری کر کے یہ بتا دیا کہ اہل بیت کے گھرانے میں اس مسئلے کی اہمیت کتنی زیادہ۔ اور جیسا میں نے کہا کہ تربیت اولاد کو عموماً علماء بنی ہاشم کے شہزادوں کے بیان میں تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں، میں بہت مختصر اب بات کروں۔ اور یہ ساری جو ہمارے یہاں شارٹ کمنگز ہیں، چاہے وہ اپنے حد تک ہو، ہم بھول جاتے ہیں آخرت کو۔ ہماری قریب کی نگاہ تو بہت تیز، ہمیں پتا ہے کہ اس وقت ہم اتنے جھوٹ بولیں گے تو ڈالر کما لیں، ہم اتنی نمازیں قضا کریں گے تو ڈالر ہم کو مل جائے، ہم اتنا خمس روکیں گے تو اتنا پروفٹ ہم کو ہو جائے گا۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ آخرت میں اس کا کیا نقصان ہوگا۔ قریب کی چیز نظر آتی ہے، دور کی چیز نظر نہیں آتی، چاہے یہ اپنے لیے ہو اور چاہے پھر وہی تربیت اولاد کا مسئلہ۔ یہ سب کیوں؟ یہ اس لیے ہے کہ ہم نے آج تک نہ ولایت کے صحیح مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی اور نہ ہی ولایت کے اس ایک جملے پہ توجہ دی۔ صرف ایک جملہ آج کی حد تک، باقی باتیں تو آتی رہیں، لیکن ولایت کسے کہتے ہیں اس کو میں ذرا تفصیل سے کل سمجھاؤں، مگر جو دو باتیں آج کی مجلس میں آئیں، یہ دو بھی اور جو اب تک 3-4 دن سے بات ہو رہی ہے، ان سب بنیادی خرابی کیا ہے، یہ پرابلم اسٹارٹ کہاں سے ہوتا، کیوں ہم اور آپ جذبہ بھی کبھی رکھتے ہیں، دل میں جوش بھی پیدا ہوتا ہے، پھر باہر جا کے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ طبیب اگر اصل خرابی کو ڈائیگنوز نہ کرے کہ آخر اس آدمی کو روزانہ بخار کیوں آ رہا، کب تک یہ اسپرین اور پین کلر کھلا کھلا کے گزارا کیا جائے، ہوتا ہے نا کہ بھئی اس سے اتنے دن اگر آپ کی یہ بیماری رہے تو ضرور آپ ڈاکٹر کے پاس جائیے اور اس کا سبب دریافت کریں، آخر یہ پرابلم کیوں۔ ہلکا پھلکا بخار تو ہر ایک کو آتا، چھوٹی موٹی چوٹیں لگتی ہے اور تکلیف تو ہر ایک کو ہوتی، لیکن اگر یہ سلسلہ مسلسل ہے تو پہلا اصول صحت کا یہ کہ پھر جاؤ اور جا کے دیکھو کہ یہ اصل خرابی کہیں کچھ اور تو نہیں۔ دنیا کی ہر بڑی بیماری کا پہلا آغاز یہیں سے ہے کہ یہ آدمی کو درد بہت ہے، یہ آدمی کو مسلسل بخار رہتا۔ اب یہ جو ہمارے سارے پرابلم ہیں کہ سب کچھ سنتے ہیں اور پھر واپس وہیں پہنچ جاتے ہیں، تو آخر یہ اصل اس کی کاز روٹ کیا ہے، کہاں سے سلسلہ چلا؟ ولایت کو نہ سمجھ، اور اللہ کے رسول نے غدیر خم میں اتنے اہتمام کے ساتھ جو اعلان ولایت ہم تک پہنچایا، وہ اہتمام بتا رہا کہ ولایت خالی ایک محبت کا اعلان نہیں تھا، ولایت کے پیچھے کوئی بہت بڑا فلسفہ اور لاجک۔ اچھا، اب ہم ولایت کو قرآن سے، حدیث سے، کلام امام سے، سیرت رسول سے کل سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ابھی تو ولایت کو سمجھیے کائنات کی باقی مخلوق کے حوالے سے۔ درخت بتائے گا کہ ولایت کسے کہتے ہیں، سورج بتائے گا کہ ولایت کسے کہتے ہیں، چاند بتائے گا کہ ولایت کسے کہتے ہیں، سمندر کا پانی بتائے گا کہ ولایت کسے کہتے ہیں، چھوٹی سی چڑیا بتائے گی کہ ولایت کسے کہتے ہیں۔ بہت ہی مشہور ایک روایت ہے، جو مشہور ہے اس لیے جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں۔ مدینۃ المعاجز کتاب ملا ہاشم بحرینی 11ویں صدی کے علامہ مجلسی کے تقریباً ہم عصر۔ مدینۃ المعاجز، معاجز جمع ہے، پلورل ہے معجزے، مدینہ عربی میں کہتے ہیں شہر۔ کتاب کے نام کا ترجمہ ہوا معجزوں کا شہر۔ اس میں 14 معصومین کے لیے 14 چیپٹر ہیں، ہر امام کے اور ہر معصوم کے معجزے ہیں۔ اس میں سے ایک یہ بہت مشہور اور تفصیلی روایت جسے بہت ہی مختصر بیان کر رہا ہوں، سلمان فارسی۔ آج 2 واقعات سلمان کے آ گئے، کل ابو ذر کے لیے، لیکن بہرحال اس کے ذریعے سے پیغام آپ کو دینے کی کوشش کی گئی۔ سلمان کا ایک واقعہ، سلمان مولا کے ساتھ شہر مدینے سے باہر کسی کام سے نکلے۔ مولا جو ایک فریاد کرتے کہ میرے سینے میں اتنے علم ہیں،
کوئی ان کو لینے والا نظر نہیں آتا ہے تو بعض اوقات شہر سے باہر کنویں میں منہ ڈال کے کنویں سے بات کرتے. میثم تمار کی روایت تو بہت مشہور ہے، لیکن سلمان و ابوذر کے ساتھ بھی ایسے واقعات نہیں ہیں. آج پتہ نہیں کس کام سے، لیکن مولا کسی وجہ سے سلمان کو لے کے نکلے. شہر مدینے کے باہر پہنچے، کھیت وغیرہ بہت ہیں، مدینہ تو ہے ہی ایک ایگریکلچر سٹی. سلمان کی نگاہ آسمان پہ پڑی تو دیکھا کہ کھیت ہیں تو بہت سارے پرندے اڑتے ہوئے جا رہے ہیں. پتہ نہیں اس وقت کیا کیفیت ہے سلمان پہ طاری ہو. بہت مشہور روایت ہے، اس لیے میں اس کو اتنا مختصر کر رہا ہوں کہ شاید بہت سے لوگ کہیں گے کہ آپ نے حق ہی ادا نہ کیا روایت کا، لیکن آج میں اس کے آخری جملے تک ہر صورت میں پہنچنا چاہتا ہوں. اس کو میں آدھا کر کے 2 حصوں میں نہیں پڑھنا چاہتا. سلمان کی نگاہ پڑی، پتہ نہیں اس وقت کون سی کیفیت سلمان پہ طاری، ایک مولائیت کی کیفیت، ایک ولایت کی کیفیت. ویسے اگر سمجھ میں آ جائے تو سب سے گہرا نشہ ولایت اہل بیت کا نشہ ہوتا، اور اس کے آگے آدمی کو دنیا کی کسی چیز میں مزہ نہیں آئے. میثم کی زبان کٹتی ہے اور ان کو مزہ آ رہا. رشید حجری کو سولی پہ لٹکایا جاتا اور ان کو ایک مزہ آ رہا ہے کہ علی کی محبت میں سولی پہ لٹکایا گیا. ایک بار نگاہ پڑی، کہا کہ مولا قرآن میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں خاص طور پہ کہا گیا مردوں کو زندہ کر. آج میرا دل چاہتا ہے یہ معجزہ آپ سے دیکھوں، کیونکہ آپ تو عیسیٰ سے افضل ہیں. اس انداز سے معصومین معجزے دکھاتے بھی نہیں ہیں، لیکن سلمان کا بھی ایک رتبہ. کہا سلمان یہ معجزہ کیسے دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا مولا مثلا یہ پرندے ان میں سے کوئی ہے. کہا مرضی ہے تمہاری، بلاؤ کسی. ایک بار سلمان نے اشارہ کیا، پرندہ اڑتا رہا. مولا نے کہا اس طرح نہیں بلاؤ، میرا نام دے کے بلاؤ کہ علی تمہیں بلا رہے. وہ پرندہ ایک بار اڑتے اڑتے یا نام علی سنا، تڑپ کے سلمان کے ہاتھ پہ آ کے بیٹھ گئے. دنیا کے کئی علاقوں میں ایسے چوک ہوتے ہیں جہاں پہ اس طرح سے پرندے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کے سر پر، آپ کی جیب پر، آپ کے ہاتھ پر، لیکن وہ کوئی گندم کا دانہ، کوئی کھانے پینے کی چیز، کوئی پاپ کارن ہوتا ہے. سلمان کے ہاتھ میں چھری تھی. مولا نے کہا سلمان یہ چھری نکالو اور اس پرندے کی گردن پہ چلاؤ. سلمان نے چھری رکھی ہے اور ذرا سا ہیزیٹیشن، یعنی کیوں اس پرندے کو میں ذبح کروں. سلمان ذرا سا پریشان بھی ہے، مولا سے خواہش تو ظاہر کر لی تھی، لیکن سمجھ رہے تھے کہ شہر کے باہر کوئی مردہ جانور نظر آئے گا، مولا وہاں معجزہ دکھائیں. یہاں تو کہہ رہے ہیں کہ اب سلمان پریشان ہے کہ کیسے یہ چھری چلے. یعنی واقعا جیسے ہم جیسے لوگ جو ہیں جب اخبارات میں واقعات پڑھتے کہ اتنے لوگوں کو مار دیا، ہم تو پریشان ہو جاتے کہ ہمارے سامنے تو کوئی قصوروار بھی آ جائے تب بھی نہ ہمارا ہاتھ چلے. بہت سے لوگوں سے جو بکرا ذبح نہیں ہوتا، پتہ نہیں لوگ انسانوں کو کیسے ذبح کر دیتے. لیکن ابھی سلمان پریشان ہے کہ وہ پرندہ اتنا بے چین، اس نے خود ہی اپنی گردن کو چھری کی دھار پہ اس تیزی سے رگڑنا شروع کیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے خون کا فوارہ بلند ہوا، سر الگ کٹ کے گرا، بدن الگ پھڑک رہا ہے. مولا نے کہا سلمان اب یہ سر کو گردن سے جوڑو اور عیسیٰ کا معجزہ دو. اب ادھر سلمان نے سر کو گردن سے ملایا کہ معلوم ہوا وہ پرندہ زندہ ہو کے سلمان کے ہاتھ سے نکلا، ہوا میں گیا. مولا نے کہا اس طرح نہیں سلمان، یہاں تک کا معجزہ تو عیسیٰ کے لیول کا ہوا نا. کہا کہ دوبارہ اسی پرندے کو آواز دو. سلمان نے پھر آواز دی، پرندہ پھر تڑپ کے آتا، اور پھر وہی واقعہ 69 مرتبہ بلکہ 70 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا. 69 مرتبہ ذبح ہوا، 70ویں مرتبہ بھی. جیسے آپ نے مولا کی سخاوت کے واقعات سنے، ویسے ہی مولا کے معجزے کے واقعات. سخاوت میں یہی تو ہے نا، کہا کہ پہاڑ کو آواز دو، پورا اونٹ نکل کے آئے گا، ساحل کو دے دو. قمبر نے دے تو دیا لیکن گھبرا گئے. مولا ایک وقت کی روٹی مانگی، آپ نے اونٹ دے دیا، کہا دوسرا بھی دے رہا ہوں. سب قمبر گھبرا گئے، مولا 2 اونٹ ایک روٹی کے بدلے میں، کہا تیسرا بھی دے رہا ہوں. آج بھی مدینہ شہر میں وہ پہاڑی موجود، اگر کہ پہلے 1 میل کی تھی، اب کٹ کے تقریباً صرف 100 گز کا ایک ٹکڑا رہ گیا. جب جائیے گا تو ایک آخر میں اس کو پھر دیکھ لیجیے گا، کیونکہ 2-3 سالوں میں وہاں 5 اسٹار ہوٹل بننے والا. وہ پہاڑی آج بھی موجود ہے شہر مدینہ میں، بدعا. تو جو مولا کے سخاوت کا واقعہ کہ ایک پر اگر حیرت ہوتی ہے تو 70 اونٹ دیتے،
سلمان کو ایک مرتبہ کے واقعے پہ حیرت ہوئی، 70 بار جانور کو بلوایا، مگر جب 70ویں مرتبہ پرندہ سلمان کے ہاتھ میں آیا تو سلمان نے چھری کو چھپا لی. کہا مولا اس وقت حضرت عیسیٰ کا معجزہ تو پورے کمال کے ساتھ دیکھ لیا، وہ ایک بار مردے کو زندہ کرتے اور یہاں 70 مرتبہ اسے زندہ ہوتے بھی اس طرح دیکھا کہ پہلے خود ہی اپنی گردن کو چھری پہ پھیر کے اپنی گردن کٹواتا ہے، پھر زندہ ہوتا ہے. اب سلیمان نبی کا بھی معجزہ دکھا دیجیے. یعنی میں یہ چاہتا ہوں اس پرندے سے بات کروں، یہ ہے ولایت. ایک چڑیا ہمیں بتا رہی ہے کہ ولایت کسے کہتے ہیں جو صاحب عقل انسان کی سمجھ میں نہیں آ رہا. مولا میں چاہ رہا ہوں اس سے ڈائریکٹ بات چیت کروں. یہ سلیمان نبی کا معجزہ تھا، علمناہ منطق الطیر، ہم نے پرندوں کی زبان سلیمان نبی کو سکھائی. مولا نے کہا دے دیا یہ معجزہ تمہیں سلمان، یہ معجزہ ہم نے تمہیں دے دیا، اب بات کرو، تمہاری بات یہ سمجھے گا، اس کی بات تم سمجھو. اور سلمان نے پرندے کو دیکھا، میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. سلمان نے پرندے کو دیکھا اور ایک مرتبہ کہا کہ اتنا بتا دو کہ جب یہ چھری تیری گردن پہ چلتی اور وہ پہلے کھال کٹے اور پھر وہ رگے کٹے اور پھر پورا سر کٹ کے الگ ہو، کیا تجھے تکلیف نہیں ہوتی؟ پرندے نے کہا سلمان، دیکھیے سلمان کی عمر بھی 250 سال، 250 سال کا آدمی، اولڈ از گولڈ، تجربہ خود ایک ایسی چیز کہ مولا فرماتے بوڑھے آدمی کا تجربہ مجھے نوجوانوں کے جوش سے زیادہ پسند. نوجوانوں میں ایموشن بہت ہوتے، جذبات بہت ہوتے، ہوش نہیں ہوتا. مولا فرماتے سلمان تو 250 سال. پرندے نے کہا کہ اے سلمان تعجب ہے، تم جیسے عقل مند آدمی نے ایسی بات کہہ دی. ایک نظام فطرت ہے، ایک نظام قدرت ہے، ایک نظام کائنات ہے، وہ نہیں بدلتا. جب چھری چلتی ہے، کھال کٹتی ہے، گردن کٹتی ہے، وہ ساری تکلیف ہوتی ہے جو موت کی تکلیف. چاہے پرندے پہ سکرات موت نہ ہو، لیکن گوشت کا کٹنا، بہرحال آج کل پھر ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا گیا. یورپ کے تو 2-3 ملکوں میں اس پہ عمل بھی شاید شروع ہونے والا. اس لیے وہ مسلمانوں کا طریقہ کار بہت کرلٹی اور ظلم ہے جانور پر. یہ سلاٹرنگ جو ہے بالکل جائز نہیں. ہمارے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے اور ہمارے ساتھ یہودیوں کے کشر کے بارے میں بھی ایک اتنا بڑا ہنگامہ. تو کہا کہ سلمان جب چھری چلے گی تو تکلیف تو ہوگی، کیسے ممکن ہے؟ نظام فطرت ہے، نظام قدرت. تو سلمان نے حیرت زدہ ہو کر کہا کہ پھر ایک بار نہیں 70 مرتبہ اپنی گردن کٹوانے، یعنی اتنی شدید تکلیف برداشت کرنے کیوں آ رہا ہے؟ پرندے کا جواب آپ کو یاد ہے، روایت منبر سے بہت پڑھی جاتی، اگر آپ نے نہیں سنی تو مجھے آپ پر تعجب. پرندے کا جواب یہی تو تھا. سلمان کہتے ہیں اتنی تکلیف برداشت کرنے آخر کیوں آ رہا ہے؟ ایک بار نہیں 70 مرتبہ. چلے ایک بار آ جاتا، ہو گیا امتحان. پرندے نے کہا مگر یہ بھی تو دیکھو کہ کس کے نام پر بلایا جا رہا. جب علی کے نام پہ بلایا جائے تو یہ تکلیف تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، اس سے زیادہ قربانی دینے کو بھی تیار ہوگا. یہ ہے ولایت. نماز کے مصلی پہ بلایا جاتا ہے، وہ نماز جسے علی نے بنایا، حسین نے بچایا. نہیں پڑھی جاتی ہم سے نماز. واجبات دین پہ بلایا جاتا ہے نام علی پر. دیکھیے اللہ خود ہمارے گھر میں نہیں آیا، اس نے ہم کو شریعت نہیں بتائی. جو کچھ واجبات و حرام کا نظام رسول نے بتایا، علی کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا. علی کہہ رہے ہیں کہ شراب حرام، علی کہہ رہے ہیں کہ غیبت گناہ، علی کہہ رہے ہیں کہ والدین کی اطاعت لازم. ایک وقت میں باپ اور بیٹا علی کے گھر میں مہمان بن گئے. علی نے باپ کے ہاتھ دھلائے، بیٹے کے ہاتھ نہیں دھلائے. بیٹے نے ذرا انسلٹ محسوس کیا، خجالت، ایمبریسمنٹ. مولا میری غلطی کیا ہے؟ کہا غلطی کوئی نہیں. عبادت کے اندر بیٹا باپ سے بھی زیادہ تھا، لیکن باپ کا احترام تقاضا کرتا ہے کہ اگر بیٹا اور باپ ایک جگہ پہ آئے تو باپ کی زیادہ عزت کی جائے، بیٹے کو باپ کے برابر نہ رکھا جائے. علی کہہ رہے ہیں. وہ پرندہ 70 مرتبہ اپنی گردن کٹوانے کو اس لیے تیار کہ وہ علی کی ولایت کو جانتا. خالی محبت نہیں ہے، اس کے پاس معرفت والی محبت. جب معرفت والی محبت ہوتی ہے، اسی کا نام ولایت. معرفت پلس محبت از اکول ٹو ولایت. یہ وہ ایکویشن ہے جو اسلام نے ہم کو دی.
یہ ولایت اگر سمجھ میں آ جائے، یہ ولایت اگر سمجھ میں آ جائے تو مسئلے ہی حل ہو جائیں گے کہ آخر ہماری عورت کیوں حجاب کر، اور خاص طور پر آج کے ماحول میں جہاں اتنی ٹونٹنگ کا نشانہ بنتی، اور چلے غیر تو غیر اپنے، مجھے پتا ہے کہ شادی بیاہ میں ان بچیوں کے لیے کتنا بڑا مسئلہ ہوتا، آخر کیوں ہمارا ایک نوجوان اپنے چہرے پہ داڑھی رکھے، میں بہت چھوٹی سی بات شروع کر رہا ہوں، وہ گلا کٹوانے والا، ولایت کو سمجھنا، تو اب اس چڑیا سے نکل کے آئیے اس بچے کے گھر میں چلے، اس بچے کے گھر میں چلے جو اپنے باپ کو لے کے رسول خدا کی خدمت میں آ رہا۔ ایک دن مدینے کا رہنے والا ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ 6-7 سال کا بچہ پیغمبر کے پاس آیا اور ایک عجیب جملہ اس نے کہا، کیونکہ ہر آنے والا کہتا یا رسول اللہ میں آپ کی زیارت کے لیے آیا، کہتا یا رسول اللہ آج میں آپ کے پاس نہیں آیا ہوں، میرا بیٹا مجھے لے کے آیا، اور اس کی خواہش یہ ہے کہ یہ ایک دعوت کرے جس میں آپ تشریف لائیے۔ مومن کی دعوت کو بغیر کسی ویلڈ ریزن ٹھکرا دینا اسلام میں برا سمجھا گیا۔ ہاں کوئی ویلڈ ریزن ہو تو ٹھیک، بہت سارے اس میں ویلڈ ریزن ہو سکتے ہیں، جن میں کچھ ایسے ریزن بھی ہیں جس کا آج کل میں بھی نشانہ بنا ہوا ہوں، تو بہت سارے مومنین کو مجھے نہ بولنا پڑ رہا۔ لوگ پہلی مجلس سن کے سب سے پہلے تو میرے اوپر میری مجلس کا استعمال کریں گے، اور اچھی چیز ہے کہ ہاں بیان کرنے والا جو بتا رہا ہے خود بھی عمل کر رہا ہے کہ نہیں، گرچہ سننے والے کا یہ مسئلہ نہیں، یہ بیان کرنے والے کا مسئلہ ہے، پہلے عمل کرو پھر بتاؤ۔ لیکن یہ باتیں کل اس لیے کہ گھڑی کی سوئیاں بتا رہی کہ آج بھی ویک ڈے میں نے آپ کو بڑی زحمت دی۔ خلاصہ یہ ہے کہ آج میں نہیں آیا، لیکن جملہ بھی ذرا بدتمیزی کا ہے لیکن ذرا پیار کا بھی ہے۔ میں نہیں آیا، میرا بیٹا مجھے لے کے آیا، اور اس کی خواہش یہ ہے کہ ہم ایک دعوت کریں جس میں آپ تشریف لائیں۔ پیغمبر نے کہا ٹھیک میں آ جاؤں۔ بچے نے تڑپ کے وہ بات کہی جو اگر بچہ نہ کہتا تو بدتمیزی میں آتی۔ کہا لیکن یا رسول اللہ اصل میں آپ کو بلا بھی نہیں رہا، بچے کے منہ پہ تو صحیح بھی لگتا، میں تو آپ کو بلا بھی نہیں رہا ہوں، میں تو اپنے آقا حسین کو بلانا چاہتا ہوں، تو آپ آئیے تو اس طرح آئیے گا کہ میرا آقا آپ کے ساتھ ضرور آئے۔ پیغمبر مسکرا دیا، کہا گھبراؤ نہیں، میں بھی آؤں گا تو اس طرح کہ میرے آگے آگے حسین چل رہا ہوگا، پہلے وہ تمہارے گھر میں قدم رکھے گا پھر میں آؤں گا۔ بڑا خوش بچہ چلا گیا۔ تاریخ کا بہت ہی مشہور واقعہ ہے لیکن یہ ہوتی ہے ولایت۔ بچہ باپ کے ساتھ چلا گیا۔ جس دن پیغمبر کو آنا تھا تو جب عام مدینے والے وہ پیغمبر سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ رسول خدا جب ہجرت کر کے آ رہے تھے تو کتنا پہلے سے مدینے والے سرحد پہ جا کے پیغمبر کا انتظار کر رہے تھے۔ کھجور کے درختوں کے اوپر ہر آدمی چڑھ کے دیکھ رہا تھا کہیں رسول آتے نظر تو نہیں آتے۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ پہلے میں رسول کو دیکھوں۔ چاند کا کیا انتظار ہوگا جو آج مدینے میں رسول کا انتظار ہے، تو ایک محبت میں یہی ہوتا، بار بار آدمی باہر نکل کے دیکھتا ہے کہ وہ آیا کہ نہیں آیا، وہ آیا کہ نہیں آیا۔ بچہ بھی بہت بے چین، میرا آقا حسین جس کو میں نے اس طرح بلایا کہ بظاہر رسول کی بھی توہین ہو رہی، کب آئیں کب آئیں۔ وہ بار بار مکان کی چھت پہ جاتا ہے تاکہ دور سے نظر آ جائے، پھر نیچے آتا، پھر تھوڑی دیر کے بعد ماں باپ کھانے کی تیاری کر رہے، بچہ بار بار اکیلے جا رہا اور آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ جو چھت سے واپس آیا تو پیر اس کا پھسلا، سلپ ہو گیا، زمین پہ گرا اور مر گیا۔ 6-7 سال کے بچے کا لاشا پڑا۔ ماں نے یہ منظر دیکھا، باپ نے یہ منظر دیکھا، کیا حالت ہوگی، مگر نہیں، رسول خدا آ رہے، دعوت پہ آ رہے۔ پیغمبر کی یہ خوشی یا یہ دعوت جو ہے وہ خراب نہ ہونے پائے، بڑے صبر سے کام لیتے ہوئے شوہر اور بیوی نے یعنی والدین نے بچے کا لاشا گھر کے پچھلے کمرے میں رکھا، چادر اڑھائی، اور جو باہر کا کمرہ ہے جہاں پہ دعوت ہے وہاں پہ اسی طرح دسترخوان بچھایا گیا، ڈشیں لا کے رکھ دی گئی۔ نوکنگ ہوئی، دروازہ کھولا، رسول اللہ آ گئے، حسین آ گئے، دسترخوان پر بیٹھ گئے اور باپ آ کے بیٹھ گئے۔
یا رسول اللہ کھانا حاضر ہے، بسم اللہ کی۔ کھانے پینے کے بھی اسلام نے کچھ آداب بتائے، کچھ ایٹکس جو آپ کو ہر کتاب میں ملیں گے، توضیح المسائل کسی بھی مرجع کی۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جب کھانا لگ جائے تو پھر انتظار نہیں ہے، شروع کرو کھانا۔ چنانچہ باپ نے کہا کہ یا رسول اللہ کھانا لگ گیا، کھانا کھائی۔ پیغمبر مسکرائے، کہا کہ دعوت میرے لیے تو ہے ہی نہیں، جس کے لیے دعوت ہے پہلے وہ شروع کرے گا۔ دعوت تو تم نے خود ہی کہا کہ حسین کے لیے، حسین بیٹا کھانا شروع کرو۔ کہا کہ بابا میں کیسے کھانا شروع کروں، جب تک کہ مجھے دعوت دینے والا میرا میزبان نہیں آ رہا میں کھانا نہیں شروع کروں۔ اب جو باپ ہے وہ مختلف بہانوں سے کہ وہ آ جائیں گے، وہ مصروف ہے، وہ ابھی آتا ہے، وہ فلاں، اب وہ جھوٹ بھی نہیں ہوگا اور ایسے جملے بھی جس کی بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ حسین ہاتھ بڑھانے کو تیار نہیں۔ مرنے والے کا باپ بار بار یہ چاہ رہا ہے کہ جو دعوت ہے یہ دعوت خیر و خوبی سے نمٹ جائے، پھر میں بتاؤں میرے اوپر کیا گزری۔ اور حسین ہے کہ نہیں نانا، رسول بھی کہہ رہے ہیں کہ صاحب خانہ گھر کا مالک کہہ رہا ہے بیٹا شروع کرو۔ کہا نہیں نانا، جب تک کہ میرا میزبان نہیں آئے۔ آخر جب دیکھا کہ وہ اس طرح نہیں آ رہا، حسین نے وہیں سے آواز دی، اے میرے دوست حبیب، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، کیوں نہیں آتے ہو؟ یہ جملہ کہا۔ اور اب آپ سمجھ رہا ہے کہ مجھے اب حقیقت بتانی پڑی، مگر ادھر حسین نے جملہ کہا، ادھر پچھلے کمرے کا پردہ ہٹا، دروازہ کھلا، 7 سال کا حبیب دوڑتا ہوا آیا، آقا آپ نے مجھے بلایا تھا، آپ کا غلام آ گیا۔ باپ کو یقین نہیں آ رہا، گھبرا کے دیکھا، کہا یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا مر گیا تھا، میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کا لاشا اٹھا کے رکھا ہے اور اچھی طریقے سے اطمینان کر لیا تھا یہ مر چکا ہے، یہ کس طرح آ گیا؟ وہ باپ کا معجزہ تھا، علی نے بتایا مردہ کس طرح زندہ ہوتا، یہ بیٹے کا معجزہ ہے۔ کچھ نہیں کہا، نہ کوئی دعا پڑھی، نہ یہ کہا مردہ زندہ ہو۔ حبیب حسین تمہیں بلا رہا ہے اور تم نہیں آ رہے، وہ مرنے کے بعد واپس آ گئے۔ یہ مظاہر کے بیٹے حبیب کے بچپنے کا واقعہ۔ یہ ہوتی ہے ولایت کہ موت کے بعد بھی آدمی کو اختیار ملے تو واپس آنے کو تیار۔ اور حبیب نے بتا دیا کہ جب بچپنے میں حبیب کی یہ کیفیت ہے کہ مرنے کے بعد بھی حسین بلائیں گے تو حبیب موت سے بھی واپس آ جائے گا، تو اگر کربلا سے کوفے خط آ جائے کہ حبیب ابن مظاہر نے اپنے بچپنے سے بتا دیا حبیب کسے کہتے ہیں۔ حبیب اصحاب امام میں خصوصیت رکھتے ہیں، آقا حسین کو حبیب سے خاص محبت تھی۔ پھر اس کے بعد تاریخ کا یہ جملہ بھی کہ حبیب ابن مظاہر رسول خدا کے زمانے میں مدینے میں تھے لیکن نابالغ ہی رہے۔ پیغمبر حبیب جب اکیلے آتے ہیں تب بھی حبیب کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں۔ حبیب کا احترام، چھوٹا سا بچہ یا رسول اللہ آپ حبیب کو اتنی عزت دیتے ہیں کہ بڑے بڑے جو ہیں گھبرا جاتے ہیں۔ کہا کہ ہاں میں نے حبیب کی ایک عادت دیکھی، جب میرا حسین مدینے کی گلیوں میں چلتا ہے تو جہاں جہاں سے حسین کے پیر کے نشان ہیں حبیب مٹی اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالتا۔ جو میرے حسین سے اتنی محبت کرے گا بھلا میں کیسے اس سے محبت نہ کروں۔ آج بھی حبیب ابن مظاہر کربلا معلیٰ میں اس طرح سے دفن ہے کہ لگ رہا ہے کہ حسین کی بارگاہ میں جانے والے کو پہلے حبیب کو سلام کرنا ہے پھر آگے بڑھنا۔ وہ حبیب ابن مظاہر جن کے بارے میں تاریخ اودھ میں ایک واقعہ موجود، انگریزوں کا غلبہ بڑھتا جا رہا ہے، اودھ کی حکومت اختتام کو پہنچ رہی۔ اودھ میں ایک مومن وزیر ہے جو ہر سال چاند رات کو ایک سبیل لگاتے ہیں۔ وزیر کی جانب سے یہ سبیل ہوتی ہے تو بہترین دودھ کا شربت، بہترین، اتنا کہ لوگ سارا سال انتظار کرتے ہیں کہ چاند رات ہوگی تو ہمیں اس سبیل پہ جا کے وہ تبرک چکھنا، کیونکہ مصائب کی منزل آ گئی ہے، ہنسی مذاق کا موقع نہیں ہے۔ بعض جگہ تبرک کا اٹریکشن آدمی کو لے کے جاتا ہے، پورا سال لوگ انتظار کرتے۔ انگریزی حکومت نے ان پہ الزام لگایا، ان کو جیل میں ڈال دیا، کئی مہینے جیل میں رہے، گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی، گھر کا سامان بک گیا، مگر ایک ہی پریشانی تھی، چاند رات قریب آ رہی، غدیر گزرا، مباہلہ گزری، چاند رات قریب آ رہی۔ مولا ہر سال میں آپ کی خدمت کرتا تھا، کیا اس سال اسی جیل میں اور قید میں رہوں گا؟ چاند رات سے ایک دن پہلے ان کو رہائی مل گئی، اچانک رہائی مل گئی، تفصیلات کی ضرورت نہیں۔
گھبرا کے جب گھر میں آئے تو پہلا سوال یہ تھا کہ وہ سبیل جو ہر سال میں اپنے آقا کے لیے لگاتا ہوں چاند رات کل گھر میں کچھ ہے بچا ہوا؟ پتا چلا گھر میں کچھ بھی نہیں. ہائے میرا مولا، ہائے میرا آقا، میں ہر سال خدمت کرتا تھا، محروم رہوں. چنانچہ کہا کہ آقا نیت دیکھتے ہیں، خالی پانی لے کر شکر ڈال کے ایک پانی کا اور شکر کا شربت بنائے. چاند رات کو سبیل لگائی. اور لکھنؤ کے نفاست مزاج لوگ، وہ جو دودھ کا بہترین شربت پینے کے عادی آئے تو سب لوگ، مگر جیسے ہی سبیل پہ پہنچے کوزہ اٹھایا، ایک گھونٹ لیا. اب تبرک ہے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، منہ بنا کے واپس رکھ دیا، واپس چلے. آدھی رات ہو گئی، آنے والے آ کے چلے گئے. ایک بار گھر سے باہر نکلے، دیکھا کہ سبیل پہ تبرک اسی طرح سے باقی. گھر میں تو لے کے آئے، لیکن بار بار کہتے رہے مولا اس سال آپ نے اس غلام کی حاضری قبول نہیں کی، مولا اس سال آپ نے اس غلام کے تحفے کو قبول نہیں کیا. بہت ہی پریشان روتے ہوئے گھر میں بیٹھے ہیں. دروازے پہ دستک کی آواز آئی. جا کے دروازہ کھولا. اس وقت آدھی رات کو، حالات بھی اس زمانے کے ٹھیک نہ، یہ کون لوگ آ گئے؟ دروازہ کھولا، دیکھا کہ کچھ مسافر ایک لائن سے کھڑے ہوئے. وہ بعد میں ان کو احساس ہوا، اس وقت تو خیال بھی نہ آیا. ان کے چہرے بھی ہندوستانی نہیں ہیں، ان کے لباس بھی ہندوستانی نہیں. مسافر تو ہوتے ہی مختلف لباسوں کو. اور ایک مرتبہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت پیاسے ہیں، ہم بہت پیاسے، کیا تمہارے گھر میں ہمیں پینے کے لیے کچھ پانی مل سکتا؟ ارے یہ تو پورا سبیل کا پانی گھر کے اندر موجود تھا. جلدی سے دروازہ کھول کے کہا کہ آ جاؤ. سب کو بٹھایا، ایک ایک کو کوزہ دیتے جا رہے ہیں. سب 3 مرتبہ وہ کوزے کا پانی پی رہے ہیں. جب پورا سبیل کا پانی ختم ہو گیا تو اطمینان ہوا. مولا میری یہ سبیل قبول ہو گئی، مولا میرا یہ تبرک قبول ہو گیا. اب ذرا ہوش و حواس آئے. دیکھا یہ سارے لوگ اجنبی لگ رہے ہیں. ہندوستان میں اور اودھ میں اور لکھنؤ میں تو ایسے لوگ ہوتے ہی نہیں ہیں. گھبرا کے اس آدمی سے کہا جو سب سے آگے تھا، تم ہو کون اور کہاں سے آ رہے؟ کہا میرا نام حبیب ابن مغاہر، اور یہ سارے شہدائے کربلا ہیں، میں کربلا سے آ رہا ہوں. کربلا سے آ رہے؟ کہاں؟ آقا حسین نے تھوڑی دیر پہلے ہمیں بلایا اور کہا تھا بھیا حبیب میرا ایک چاہنے والا، میرا ایک محب، میرا ایک عزادار میرے نام پہ سبیل لگا کے بیٹھا ہے، لیکن کوئی اس کی سبیل پہ جا نہیں رہا ہے. حبیب تم جاؤ اور جا کر میری طرف سے ان تمام شہداء کو لے کے جاؤ، اس سبیل کے پانی کو قبول کرنا. حبیب حسین کے ایسے دوست، یعنی انگریزی میں جسے کہتے ہیں دستے راز کا رائٹ ہینڈ. اور یہی وجہ ہے کہ کربلا پہنچنے کے بعد حسین نے کسی کو یاد نہیں کیا. مجھے کوئی ضرورت نہیں کوئی میرے ساتھ آئے کہ نہ آئے، لیکن اگر یاد کیا تو فقط حبیب کو یاد کیا. بلکہ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ حسین کی زبان پہ حبیب کا نام تو ذرا بعد میں آیا، حسین سے پہلے کسی اور نے حبیب کو یاد کیا تھا. 2 محرم کو قافلہ حسینی کربلا پہنچا. 3 محرم، 5 محرم، 6 محرم، ہر تھوڑی دیر کے بعد میدان کربلا میں کسی فوج کے آنے کی آواز آتی. زینب کبریٰ کہتی اماں فضا دیکھنا شاید میرے بھیا کا کوئی مددگار آیا، اماں فضا دیکھنا شاید کوئی میرے بھائی کی مدد کے لیے فوج لے کے آیا. اور ہر بار فضا واپس آتی ہیں اور ایسے ایسے نام لیتی. وہ زیارت عاشورہ میں آپ پڑھ لیں. شہزادی آقا کا مددگار تو نہیں آیا، مثلا خولی آیا. آقا کا مددگار تو نہیں آیا، ہرملہ آیا. آقا کا مددگار تو نہیں آیا، عمر سعد آیا. جب عمر سعد کا نام 6 محرم کو سنا، ایک مرتبہ زینب نے کہا اماں فضا تو ایک کام تو کرو، میرے بھیا کو بھی بلا کے لاؤ. حسین آئے. زینب بہن کیا بات؟ کہا بھیا جس دن سے کربلا میں آئی آج تک صرف یہ سن رہی ہوں کہ تیرے خون کے پیاسے آ رہے ہیں، تیرے دشمن آ رہے ہیں، بابا کے مخالف آ رہے ہیں. کیا اس بھری دنیا میں کوئی نہیں ہے جو محمد کے نواسے کی مدد کو آئے؟ کیا اس بھری دنیا میں کوئی نہیں ہے جو فاطمہ زہرا کے لال کی مدد کو آئے؟ حسین نے کہا زینب کوئی اور سوال کرتا تو میں جواب دے بھی دیتا. ارے تمہیں کیا بتاؤں، تم نے اماں کا زمانہ بھی دیکھا ہے، کسی نے ساتھ دیا؟
تم نے بابا علی مرتضیٰ کا زمانہ بھی دیکھا ہے، کسی نے ساتھ دیا؟ تم نے بھیا حسن کی مظلومیت اور تنہائی بھی دیکھی ہے، کسی نے ساتھ دیا؟ زینب نے کہا لیکن بھیا اس دنیا میں ایک ایسا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ اگر تو اسے بلائے گا وہ ہر صورت میں آئے گا، تیرے بچپنے کا دوست حبیب ابن مظاہر۔ حبیب کتنے خوش قسمت ہو، فاطمہ کی بیٹی کو تمہاری وفا پر اتنا یقین ہے کہ اگر نام لیا تو تمہارا نام لیا۔ قاصد کربلا سے کوفہ چلا، کوفے میں بڑے سخت پہرے، کوئی حسین کی مدد کے لیے نہ جائے۔ دوپہر کا وقت ہے، حبیب اپنی بیوی کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھا رہے ہیں۔ مومنہ کے گلے میں لقمہ اٹکا اور گھبرا کے کہا حبیب ایسا لگ رہا ہے کوئی ہمیں یاد کر رہا ہے۔ یہ لقمہ اٹکا، ایسا لگ رہا ہے کوئی ہمیں یاد کر رہا ہے۔ دروازے پہ دستک کی آواز آئی۔ ایک بار حبیب نے گھبرا کے پوچھا کون؟ آواز آئی انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں، میں حسین کے دربار سے آ رہا۔ بس حبیب نے گھبرا کے بیوی سے کہا تم پردے میں جاؤ۔ دروازہ کھولا، قاصد کے قدموں پہ گر پڑے، پیروں کو بوسہ دے رہے، انہی پیروں سے چل کے میرے آقا کی بارگاہ سے آ رہا۔ حبیب قاصد کو لا کے بٹھایا، کیسے زحمت کی؟ کہا حبیب آقا نے یہ خط تیرے لیے بھجوایا ہے۔ حبیب نے خط کھولا، من الحسین الی الرجل الفقی، یہ حسین ابن علی کی طرف سے ہے اس مرد فقی کے لیے جو میرے بچپنے کا دوست حبیب ابن مظاہر۔ حبیب میں کربلا میں آ گیا ہوں اور تجھے بلا رہا ہوں۔ جو حبیب نے جملہ بچپنے میں کہا تھا وہی آج بھی کہا، لبیک یا ابن رسول اللہ، آقا آپ نے بہت دیر سے بلایا، غلام حاضر ہے۔ قاصد سے کہا تم جاؤ، آقا سے کہو کہ آپ کا غلام آ رہا۔ لیکن اب بہت پریشان، ہر عورت کو چاہے کتنی ہی مومنہ کیوں نہ ہو اپنا سہاگ بہت عزیز ہوتا۔ میں اپنی بیوی کو کیسے بتاؤں کہ مرنے جا رہا ہوں؟ جیسے ہی قاصد باہر گیا، دروازہ بند ہوا، زوجہ حبیب خود ہی پردہ ہٹا کے آ گئی۔ کہا حبیب کیا بات، میرے آقا کا قاصد کیوں آیا؟ کہا کہ آقا کربلا آ گئے ہیں، مجھے کربلا بلایا۔ مومنہ نے تڑپ کے کہا تو حبیب تمہارا جواب کیا؟ اب حبیب پہلے بیوی کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ کہا کہ سوچ رہا ہوں جاؤں کہ نہ جاؤں، یہ تاریخ کا جملہ میں پڑھ رہا ہوں۔ ایک بار زوجہ حبیب کو جلال آ گیا، ہاتھوں سے کنگن اور چوڑیاں اتار کے پھینکی، حبیب ان کو تو پہن لے، اپنی تلوار مجھے دے دے، محمد کا نواسا فاطمہ کا بیٹا میرے شوہر کو بلائے اور میرا شوہر کہے کہ میں ابھی سوچ رہا ہوں۔ حبیب نے کہا مجھے اپنا خیال نہیں ہے، میں تو تیری وجہ سے پریشان۔ کہا حبیب میں مٹی کھا کے گزارا کروں گی لیکن اس گھر میں نہیں رہ سکتی جہاں محمد کا نواسا بلائے اور میرا شوہر مدد کے لیے نہ جائے۔ حبیب نے کہا میں تو خالی تیرا خیال کر رہا تھا، میں چلا۔ زوجہ حبیب نے ایک بار حبیب کے دامن کو تھاما، مگر حبیب ایک وعدہ کر کے جا، جب آقا کی بارگاہ میں جائے گا پہلا سلام میرا پیش کرے گا، اس کے بعد اپنا سلام پیش کرنا۔ اور حبیب کوفے سے نکلنا آسان نہیں ہے، چاروں طرف پہرا لگا ہوا۔ آدھی رات کو نکلے مگر غلام کو پہلے سے بھیج دیا تھا گھوڑا یعنی سواری دے کر، کوفے کے باہر میرا انتظار کرو۔ حبیب کو آنے میں دیر ہوئی، جب پہنچے تو دیکھا غلام گھوڑے کے کان میں یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے آقا کی سواری کے جانور، شاید میرا آقا نہ آئے، اگر نہیں آئے گا میں تجھ پر سوار ہو کے محمد کے نواسے کی مدد کو جاؤں گا۔ حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مولا تیری مظلومیت پہ میں قربان، آج یہ دن آ گیا کہ غلام تک یہ سوچ رہے کہ محمد کے نواسی اور کائنات کے سردار کی مدد کریں۔ بات مختصر کرتا ہوں، حبیب 7 محرم کو ایک بار کربلا پہنچے، پہلا انسان ہے جو حسین کی مدد کے لیے کربلا آیا۔ بس ایک بار اصحاب امام نے خوشی کے نعرے، عباس نے اپنا علم حبیب کے سر پہ لہرایا، حسین نے حبیب کو گلے سے لگایا، یہ خوشی کے نعرے خیمے میں گئے۔ زینب نے بلایا اماں فضہ، آج پہلی بار میرے بھیا کے لشکر سے یہ آوازیں آ رہی ہیں، ذرا دیکھ کیا بات ہے۔ فضہ نے آ کے کہا شہزادی میرے آقا کے بچپنے کا دوست حبیب ابن مظاہر آ گیا۔ زینب نے سنا، کہا کہ فضہ جا کے حبیب سے کہو کہ میں ان سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ ایک بار حبیب کو یہ پیغام ملا، یقین نہیں آ رہا، ارے میں اتنا خوش قسمت کہ فاطمہ کی بیٹی مجھے بلا رہی ہے۔ حسین حبیب کو لے کے آئے،
زینب خیمے کے اندر، حبیب خیمے کے باہر، پردہ پڑا ہے، حسین پردے پہ کھڑے ہیں. ایک مرتبہ کہتے ہیں زینب بہن مبارک ہو، میرے بچپنے کا دوست آ گیا، بھائی اتنا سننا ہے. زینب نے کہا حبیب پہلے تو فاطمہ کی بیٹی کا سلام قبول کرو. بھائی یہ سننا تھا. غش کھا کے گر پڑے شہزادی یہ کون سا دن آ گیا، ہم جیسے ادنا غلاموں کو اس طرح سلام بھجوایا جا رہا. اور پھر حبیب نے کربلا کے میدان میں، بات بہت لمبی ہو گئی میں مختصر کرتا ہوں، 2-3 جملے. کربلا کے میدان میں حبیب نے وہ سبقت دکھائی. جب ظہر کا وقت آیا ابو ثمامہ سیداوی نے آسمان کو دیکھا، کہا فرزند رسول نماز کا وقت آ گیا ہے، دل چاہتا ہے ایک نماز اور آپ کے پیچھے پڑھ کے جاؤں. حسین نے انہیں تو دعا دی جعلک اللہ من المصلین، اللہ تمہیں نمازیوں میں شامل کرے. کہا حبیب ذرا جا کے عمر سعد سے کہو اتنی دیر کے لیے جنگ روک دیں کہ ہم نماز پڑھ لیں. حبیب گئے اور ایسا بے حیائی کا جواب سنا. عمر سعد نے کہا حبیب حسین سے کہہ دو نماز پڑھنے کا فائدہ کیا، حسین کی نماز قبول نہیں ہوگی. بس حبیب کو جلال آ گیا، ارے دشمن دین و خدا تیری نماز قبول ہو اور محمد کے نوازے کی نماز قبول نہ ہو. وہیں سے آواز دی آقا اب یہ نماز آپ کے نانا کے پیچھے جنت کے اندر کوثر کے کنارے پڑھوں گا. اور حبیب نے وہ جہاد شروع کیا. حبیب گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرے. ایک مرتبہ کا آقا میرا سلام لیجیے. حبیب اور مسلم ابن اوسجا آخری وقت میں حبیب کے سرانے آئے. حبیب کوئی وصیت ہے کہ اپنے لیے کوئی وصیت نہیں، آقا کا خیال کرنا، مگر یہ ہے اہل بیت کی کرم نوازی. 11 محرم کا قافلہ چلا، شہر کوفہ میں داخل ہوا. ایک مرتبہ ایک بچہ سید الساجدین کے گھٹنے پکڑتا ہے، کہتا ہے مولا میرا سلام لیجیے گا. سجاد نے جھک کے دیکھا، کہا تم کون ہو؟ کہا میں حبیب ابن مظاہر کا یتیم ہوں. ادھر سجاد نے آواز دی پھوپھی اماں حبیب کا یتیم آیا ہے. زینب نے ایک مرتبہ مڑ کے دیکھا، جھک کے دیکھا، کہا یہ بتا تیری ماں کہاں ہے، میں تیری ماں کو دیکھنا چاہتی ہوں. قریب کے ایک مکان کی چھت سے آواز آئی شہزادی آپ کی کنیز یہاں بیٹھی ہے مگر آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہے، آپ کو بے مکنا و چادر کے نہیں دیکھ سکتی. یہ علی کے گھرانے کا طریقہ. ایک بار زینب کہتی ہے زوجہ حبیب میں عاشور سے تجھے ڈھونڈ رہی ہوں تاکہ تجھے تیرے شوہر کا پرسہ دوں. علی کی بیٹی تجھے حبیب کا پرسہ دیتی ہے تو میرا دل چاہتا ہے میں کہوں شہزادی زوجہ حبیب کو پرسہ دیا، آپ کو بھی کوئی پرسہ دینے والا تھا، آپ کا بھیا مارا گیا، پرسہ تو نہ ملا، کوڑے پڑے، برشیاں چبوئی گئی، چادریں چھینی. اجرکم اللہ. خدا بندہ تجھے حبیب ابن مظاہر کے اسی سار و وفا کا واسطہ ہم میں سے ہر ایک کو اہل بیت اور کربلا والوں خصوصاً لبیک یا حسین ہمیں اپنے آقا کا حبیب ابن مظاہر کی طرح کا جانثار و وفادار قرار دے. خدا بندہ حبیب ابن مظاہر کے تصدق و تحفے بہت اہم وسیلہ ہے حبیب کا. حبیب ابن مظاہر کے تصدق و تحفے آج کی مجلس میں جتنے مومنین اور مومنات ہیں ان کی ساری حاجتوں کو پورا فرما. غم حسین کے سوا ہمیں دنیا اور آخرت کے ہر غم سے محفوظ فرما. خدا بندہ بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما. جو بے روزگار ہیں یا روزگار کی کسی پریشانی میں مبتلا ہیں پروردگارہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد نرینہ فرما. خدا بندہ دنیا میں جہاں جہاں آج بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے خصوصاً عراق، خصوصاً فلسطین، خصوصاً بحرین، خصوصاً پاکستان، مظلوم شیعان حجر کرار کی مدد فرما اور ان تمام مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. مرتے دم تک ہمیں حسین کا ماتمی اور عزادار بلکہ جنت میں بھی حسین کا ماتمی اور عزادار بنا کے داخل فرما. ماتم حسین.